بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سب مسلمانوں کو میری طرف سے اور باقی سب مسلمانوں کی طرف سے ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں یہ غمزدہ، رنجیدہ اور مشقتیں اٹھانے والی شخصیت تھے۔ دنیا کے تمام نامور اور عظیم لوگ جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بچپن میں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں۔ جب مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش نامی قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ مکہ میں محترم اور سمجھا جاتا تھا، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر مجبور ہو گئیں کہ اپنے عزیز و قارب کے پاس مدینہ چلی جائیں، شاید ان لوگوں کی مدد سے اپنے فرزند کی پرورش کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ جن کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا، ان کے پاس مال و دنیا کچھ بھی نہ رہا تھا جس سے وہ اپنے طفل یتیم کی پرورش کر سکتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں نے آپ کی ہر ممکن مدد کی، لیکن افسوس کہ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ بیمار ہو گئے اور جلد ہی آپ کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سب کو عنقریب آپ کی موت کا یقین ہو گیا۔ اور پھر ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم بچے کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے آپ کی تدفین ابوا نامی قبرستان میں کر دی۔ جب یہ لوگ قبر کو ڈھانپنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ننھے محمد ان لوگوں کے ہمراہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ واپس گئے اور دیکھا تو آپ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور پکار رہے تھے کہ ماں گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں؟ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں اور باپ دونوں سے یتیم ہو چکے تھے، سارا دن وہ شنشینی میں گزارنے لگے، اور جب ان کے ہم عمر انہیں کھیلنے کی دعوت دیتے تو جواب میں کہتے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں نے نہیں کھیلنا۔ ماں کی موت نے اس معصوم بچے کو بہت زیادہ رنجیدہ کر دیا تھا۔ آپ نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ داروں کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ان لوگوں نے آپ کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس مکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس کہ آپ کے دادا بھی 2 سال کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، آپ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بڑے کنبہ کی وجہ سے نہیں آپ کی بنیادی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے، نہ ہی آپ کو نئے کپڑے خرید کر دے سکتے تھے اور نہ ہی نئے جوتے وغیرہ فراہم کر سکتے تھے، لہٰذا کھیلنے کودنے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ مجھے اپنی ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی، اس لیے آپ نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا کہ جو کہ دشوار ترین کاموں میں سے ایک ہے، یعنی کہ جزیرۃ العرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں مویشیوں کی دیکھ بھال۔ بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر سے ہی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر صحرا میں بھیڑ بکریاں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد صحرا سے واپس لوٹ رہے تھے تو جن لوگوں نے انہیں دیکھا ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر چل رہے تھے اور بالکل جو ہے ذرا سی بھی ایسی ٹھنڈک احساس نہیں تھا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ جب وہ صحرا سے واپس آتے تو کوئی نہ تھا جو ان کا منہ ہاتھ دھلاتا، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا اور پھر ان کو کھانا اور پانی پیش کرتا، جس سے وہ تھکارا معصوم بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے اور جی بھر کر پیاس بجھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، نبوت، تمام عہد آزمائش کے گزرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبری کی نمایاں اور خوبیاں تھیں، اور بڑے ہو کر بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی ذمہ داری بڑی ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی چھوڑ کر گئے، اتنی محنت سے سنت بنا کر گئے اور تاکید کر کے گئے کہ اے مسلمانوں، جب میں آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا تو قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ پہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پارٹ 1 اور پارٹ 2، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ کروڑوں درود السلام آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بار وسلام۔